الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث الآن عن تربیت الاولاد. آج کا درس قرآن درس حدیث اولاد کی تربیت اپنے گھر والوں کی تربیت پہ ہے. والدہ استعینوا استماع ذرا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ ان پر طاقتور فرشتے مقرر ہیں، شداد اور طاقتور ہیں، اور اللہ جل شانہ کو قدرت دی ہوئی ہے، سخت ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں خلاق عالم جل شانہ نے مومنین سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ جس کی انسان اور پتھر ہے. اپنے آپ کو کیسے آدمی بچائے گا اور اپنے گھر والوں اور بچوں کی تربیت کیسے کر کے ان کو جہنم کی آگ و عذاب سے انسان بچا پائے گا؟ فسرا امام الفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی تفسیر هذه الآیہ. امام الفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم یعنی ادبوہم وعلموہم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے آگ سے بچاؤ گے؟ ادبوہم وعلموہم الخیر، ان کو ان کی سنت کے مطابق تربیت کرو. ادبوہم ادب کہتے ہیں سنت کے مطابق تربیت دینا. وعلموہم الخیر اور ساری اچھی باتیں ان کو سکھاؤ. تقوہم بذالک نارا اس طرح کر کے تم ان کو جہنم کی ابدی عذاب سے بچا لو گے. یہ آگ سے بچانے کا طریقہ. اللہ جل شانہ نے فرمایا اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو آگ سے کیسے بچیں گے؟ آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ والدین پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کریں، پریکٹیکل لائف میں اپنی عملی زندگی میں بھی اچھا نمونہ پیش کریں، تاکہ ان کے بچے ان کو دیکھ کے عملی طور پر جو سبق سیکھتے ہیں وہ ساری زندگی ان کی عادت بن جاتی ہے.
لہذا بچپن ہی سے تربیت ہوگی. یہ نہیں کہ بچپن گزر گیا، لڑکپن بھی گزر گیا، اب جوانی کے سٹیج پہ اولاد پہنچ گئی اور آپ کہتے ہیں اولاد مانتی نہیں، اولاد نافرمان ہے، اولاد جوا کھیلتی ہے، اولاد بری محفلوں میں بیٹھتی ہے، اولاد نشہ کرتی ہے. یہ اگر شکایتیں ہیں تو یہ کیوں ہیں؟ بچپن میں اولاد کو کس کے ذمہ چھوڑا تھا؟ حالات کے رحم و کرم پر، محلے والوں کے حالات پر، اپنے شہر میں لوگوں کے حالات پر، یا ان کے لیے 24 گھنٹے میں 24 منٹ کا کوئی تربیتی کورس بھی کیا تھا، تربیتی حلقہ ان کا لگایا تھا کہ 24 منٹ کا بھی تربیتی حلقہ ایک دن میں لگایا جاتا تو بھی ان کی تربیت ہو جاتی. لیکن ان کو جوانی تک خالی رہنے دیا. بچہ کدھر آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس محفل میں بیٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں. یہ اولاد کی اس اہم ذمہ داری جو والدین پہ ڈالی گئی، آج اکثریت والدین اس سے غافل ہیں. اب شکایت کیا ہوتی ہے؟ اولاد بات نہیں مانتی. اگر اولاد بات نہیں مانتی اور باہر کے ملک میں بھیج دی گئی، یہ دنیا کا لالچ اس کو اتنا سکھایا گیا بچپن سے کہ بیٹا دنیا کماؤ، دنیا کماؤ، ہائے دنیا، پیسہ لے کے آؤ، چاہے جوئے سے آئے، چاہے شراب سے آئے، چاہے شراب خانوں کے کارخانوں سے آئے، جہاں سے بھی آئے، پیسہ ڈھیروں ڈھیر آنا چاہیے، چاہے تم ساری زندگی نہ واپس باہر ہی رہو. جب یہ بچپن میں ہی، اور بچے کی تربیت یہی ہے کہ دنیا کے پیچھے زندگی فنا کرو، اس نے تو دنیا دار بننا ہے. دین کا تو ایک حرف میں نہیں سیکھا. جب دین سکھایا جاتا تو پھر بچے بھی دیندار ہوتے. جب جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا ہوتا تو وہ والدین کے فرما بردار ہوتے. ابو بلاتا اور امی بلاتی تو وہ جی کہتے، لبیک کہتے. لیکن آج چونکہ والدین تربیت نہیں کرتے، تربیت کا نام و نشان نہیں ہے، تو پھر اولاد جب جوان ہوتی ہے تو یہ شکایت فضول ہے. یہ تو فضول شکایت ہے کہ آپ والدین کے جو اولاد ہے وہ نافرمان ہے. تو فرمانداری کب سکھائی تھی؟ اسلامی طور پہ تربیت سنت کے مطابق کب کی تھی؟ اللہ جل شانہ نے قرآن میں اسی بات کا حکم دیا کہ ان کی تربیت کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے تو اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچاؤ، اس کا انتظام کرو. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی بچے اور سب داخل میں سے، سب کی ان کی حسن تربیت، اچھی تربیت کر کے جہنم کی آگ سے بچاؤ. اَدِّبُوهُمْ وَعَلِّمُوهُمُ الْخَيْرَ، عبداللہ ابن عباس تفسیر میں فرماتے ہیں اچھی باتیں سکھا کے سنت کے مطابق تربیت کرو. اس طرح تقوہم بذالک نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقینا انفسنا فکیف لنا باہلینا، ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مفہوم اور مطلب سمجھ آ گیا ہے کہ کیسے بچائیں گے. فَكَيْفَ لَنَا بِأَهْلِينَا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ کہ ہمارے گھر والے جہنم کی آگ سے، بچے بھی بچ جائیں، بیوی بچ جائے، سارا خاندان بچے. تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا تنہونہم مما نہاکم اللہ، جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا قرآن میں، شریعت میں، ان چیزوں سے اپنی اولاد اپنے گھر والوں کو بھی روکو. وَتَأْمُرُونَهُمْ بِمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہی اپنی بیوی اور اولاد کو بھی حکم دو کہ وہ کریں. آپ اللہ جل شان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست تفسیر فرما دی کہ جس بات کا اللہ نے حکم دیا وہ خود کرو، اپنی بیوی کو کہو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے قرآن میں اس سے خود بھی بچو، اپنی اولاد اور بیوی کو بھی بچاؤ، روک کے رکھو.
اور یہ کب ہوگا؟ یہ تو تب ہوگا کہ جب قرآن کو پڑھا جائے، ترجمہ و تفسیر صحیح کے ساتھ پڑھا جائے اور سمجھا جائے، اور اللہ جل شانہ نے جو 500 حکم دیے قرآن میں، 500 حکم کی آیات ہیں، 500، وہ پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے یہ کہاں حکم دیا، یہ کہاں حکم دیا۔ اور آدمی جب تلاوت روزانہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب امت کا حال یہ ہے کہ امت تلاوت کرنے سے عاجز ہے۔ اکثریت وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے وہ تلاوت کر کے بس چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ لہذا ترجمہ تفسیر انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس قرآن جو ہم پہ نازل کیا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، جو امت کو عظیم الشان تحفہ وحی الہی دی گئی، اس کا پھر مقصد جو سمجھنا اور سمجھانا ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا جب آیات کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھ کے ہم خود عمل کریں گے، اپنی بیوی کو حکم دیں گے، اپنی اولاد کو حکم دیں گے۔ مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ میں سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالسبع، مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے تمہارے بچے ہو جائیں اس وقت ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ تربیت شروع ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کے نماز پڑھاؤ، یعنی اب سختی بڑھ جائے گی۔ 7 سال میں پیار تھا، اس میں عادت بڑھتی رہی ان کی، 10 سال میں نہ پکے نمازی بن گئے، لیکن 10 میں پہنچ کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے تو آگے تو بالغ ہو کے جوان ہو جائیں گے، پھر تو نماز ان پہ ویسے ہی فرض ہو جائے گی، اب قضا کریں تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں کہ نماز نہ پڑھیں تو مار کے نماز پڑھو۔ اب یہاں سختی کا حکم دے دیا گیا، اور آگے کیا فرمایا؟ اور تربیت کا ایک تیسرا طریقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ، ان کی آرام گاہیں، سونے کی جگہ، ان کے بستر الگ کر دو جب 10 سال کے ہو جائیں۔ اب بچے کٹھے نہ سلائیں، یہ جوانی اور لڑک پن کے آگے کا دور ہے، یہاں ان کو اکٹھا سلانا غیر مناسب۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری تعلیم دی ہے، یہ ہے تربیت کا انداز جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح تربیت کرنی ہے۔ یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں مار کے پڑھاؤ۔ اب لاڈ پیار چھوڑنے پڑیں گے۔ 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، اور بیٹا جو کہتے جی بیٹا ہر چیز مانگتے دیتے جائیں، ہر چیز مانگتے، جائز ناجائز سارے اس کی ڈیمانڈز اور مطالبے پورے کرتے جائیں تو بچہ بگڑتا جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، بچہ تب بگڑتا ہے جب اس کی ہر بات مانی جائے، اس کو کنٹرول میں رکھے، ایک حد میں رکھے، اور پیار بھی ساتھ دے اور سختی بھی ساتھ رہے جب 10 سال کی ہو جائے۔ اب مار کی نماز پڑھانی ہوگی، لیکن آج کل کیا حال ہے؟ باپ ماں سوئے ہوئے ہیں، کتنے بجے اٹھے ہیں؟ صبح 10 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، پھر گناہ گار نہیں ہیں، عشاء کو ظہر کی نماز پہ جا کے اٹھ گئے۔ لیکن وہ بندے اکثریت اگر 95% بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، 90-95% بے نمازی لوگ ہیں۔ گھر میں ماں باپ بے نمازی، سوئے پڑے، نماز قضا ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں، اولاد دیکھ رہی آٹومیٹک، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود عملی تربیت سے تربیت پا رہے ہیں کہ ماں باپ بے نمازی ہیں، لہذا نماز کوئی اہم شے نعوذ باللہ نہیں ہے، اگر یہ ضروری ہوتی تو یہ پڑھتے، لہذا ہمیں بھی سونا چاہیے۔ وہ دیکھتے ماں باپ سوئیں، ان کا ذہن ہی نہیں بنتا کہ ہم نماز پڑھیں، ان کو کہا بھی نہیں جاتا کہ نماز پڑھو، کیونکہ خود بے نمازی۔ فجر قضا ہو گئی، ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، مغرب قضا ہو گئی، عشاء قضا ہو گئی، 5 نمازیں قضا ہیں، اوپر کوئی ماتھے پہ شکم نہیں یا کوئی ملامت نہیں ہوئی کہ ہم نے کیا کیا ہے آج سارا دن۔ تو یہ زندگی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ زندگی تو ضائع ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے نماز ادا کرنا؟ یہ تو مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب دوست سے ملتا ہے نا، خصوصاً جو بی لور ہوتا ہے، اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے،
تو انسان کا کھنچاؤ ہوتا ہے، یار میرا پکا دوست ہے، مجھ سے ملنے بڑی خوشی ہوتی ہے، سال بعد جاتا ہے، 2 سال بعد جاتا ہے، اپنے دوست سے ملتا ہے یا رشتہ داروں سے ملتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے دنیا اور یہ مخلوق ہے، اور جو خالق و مالک ہے، یہ نماز تو اللہ سے میٹنگ کا نام ہے، یہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ سے باتیں کرنی ہے، تو نماز ادا کرے۔ یہ معراج کا عظیم الشان تحفہ دیا گیا، لیکن امت کی ایک تعداد 90-95% بے نمازی ہے۔ گھروں کے گھر، ایک گھر میں 8 بندے ہیں، سارے بے نمازی، مسجد کے ساتھ ہیں سارے بے نمازی، مسجد سے فاضلے پہ ہیں سارے بے نمازی، مسجد کے پیچھے ہیں سارے بے نمازی۔ بھائی کیا بات ہے، جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے، ان نعروں سے بات نہیں چلے گی، یہ جھوٹے نعرے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے مگر سود چھوڑنا قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، شراب چھوڑنا منظور نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، گانے باجے سننا منظور نہیں۔ وہ سارے سسٹم حرام جاری ہوں اور ایسے سو کے نعرے، اس سے کام نہیں چلتا، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کے کوئی عاشق تھا؟ اہل بیت اطہار سے بڑھ کے کوئی عاشق تھا؟ انہوں نے نماز قضا کی، ان کی تو تکبیر اولا رہ جاتی تو 7 دن اس کا افسوس کرتے کہ تکبیر اولا کیوں چلی گئی۔ یہاں 5 نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ماں باپ کی کیا تربیت ہو رہی ہے اولاد کے حق میں؟ ماں باپ بے نمازی تو اولاد آٹومیٹک بے نمازی کریں گے، پکی بات ہے۔ صحبت کا سر ہے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صحبت خود بخود انسان کو سرایت کر جاتی ہے انسان کے اندر۔ یہ پریکٹیکل جو سسٹم ہوتا ہے نا، انسان کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ انسان کے صحبت کے قریب اولاد کے ہوتے ہیں، تو جو وہ دیکھتے جائیں گے آٹومیٹک اس کی تقلید فالو کرتے جائیں گے، اس کو پوچھیں گے نہیں، وہی عادت بکی بنا لیں گے۔ اب پورے گھر اور پورے محلے بے نمازی بنے تو اولاد کہاں سی تہجد گزار بنے گی؟ پھر وہ آگے کہنا کہ یہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ اب تو یہ مطالبہ ہی اب کوئی نہیں کرتا۔ اب مطالبہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس کو دین سکھایا یا نہیں، بات نہیں مانتی۔ تو سکھایا کیا تھا؟ صرف یہ سکھایا تھا بیٹا پڑھو، صحیح کر کے پڑھو، اسکول میں صحیح جاتے ہو، آتے ہو، ڈیوٹی دیتے ہو، وہاں جا کے جاب کرتے ہو، پیسہ خوب کماؤ، باہر جاؤ، چاہے اس کے لیے جھوٹے کاغذ بناؤ، چھپ کے جاؤ، یہ بھی ناجائز ہے۔ باہر کے ممالک میں، کنٹریز میں جانے کے لیے چوری سے جانا یہ بھی حرام ہے۔ لوگ جاتے ہیں، یہاں سے بھی جاتے ہیں لوگ، اکثر کا مختلف لوگوں سے جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، راستے میں اگر پکڑے گئے یا تو 25 سال کی قید ہے یا سلاخوں میں زندگی گزر جانی ہے۔ پھر وہ اگر چھوٹ بھی گئے تو راستے میں بھٹکتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے دل خراش حقیقی واقعات ہوئے کہ یہی کے مسلمان باہر کے خواب دیکھنے کے لیے جب گئے اور جہاز میں ان کو بٹھایا گیا، راستے بیچ سمندر میں جا کے نیچے کا گیٹ کھول کے سمندر میں ڈبو دیا گیا، گئے گھر ہو کے بیچارے، وہ خواب سارے رہ گئے۔ اس سے بہتر تھا کہ اپنے وطن پاکستان میں رہتے، رزق حلال تھوڑا ملتا، کوئی تھوڑی سی جاب مل جاتی، وہی روزی کر لیتے، ماں باپ کے قدموں میں رہتے۔ تو اس کی وجہ سے اپنی زندگی بھی گنوا دی۔ وہ کیوں ذہن بنا ہوا ہے کہ ذہن دیے ہی نہیں جا رہا ہے کہ دولت لے کے آنا ہے بیٹا، ذہن سارا ذہن دولت میں مرکوز کر دینا۔ دولت کمانا اور رزق حلال کرنا اور جاب کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن تربیت ہی یہی دینا کہ مال بس سب کچھ ہے، تو وہ مالدار بنے گا اور دیندار نہیں بنے گا۔ اب جب اس کے پاس مال آئے گا، بیٹے کے پاس، وہ ماں باپ کو گالیاں دے گا، بیل کے ملک میں بیٹھا ہوگا پیسہ بند کر دے گا۔ ایسی شکایتیں ملتی ہیں ہر ملک، ہر اس ایریے میں بھی ملتی ہیں، اولاد پیسے نہیں دے رہی، پیسے بند کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ ان کو بنایا پیسے کا پجاری تھا، دنیا دار بنایا تھا، مالدار بنایا تھا، مال کی محبت دل میں گھرائی تھی۔ اب وہ مالدار ہیں، وہ ماں باپ، ان کو کیا پتہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے حقوق والدین کیا ہیں، کیونکہ سکھائے نہیں گئے تھے، لہذا وہ مال انہوں نے روک لیا۔ اب شکایت کیسے؟ شکایت تو تب ہوتی کہ فل دینی تربیت کی جاتی، اور فل دینی تربیت کے بعد جب پھر وہ غلطی کر دے تو پھر ماں باپ کا شکوہ حق تھا کہ ہم نے تو پوری تربیت کی، اس کو کیا ہو گیا۔ اب اللہ کے نیک بندے اللہ کی آگ و عذاب سے کیسے ڈرتے تھے؟ اس سے پہلے میں ایمان افروز واقعہ سنا دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی، اپنے ازواج مطہرات اور اپنے نواسوں کی کیسے تربیت کی۔ سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے،
خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف، بچپن کا زمانہ تھا، چھوٹے بچپن کے تھے، مسجد میں تشریف لے آئے. کھجوروں کا صدقہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، زکوٰۃ کی کھجوریں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جا کے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی نا، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے اسی طرف تشریف لے گئے. فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ سے کھجور نکالی اور پھینک دی اور فرمایا صدقہ زکوٰۃ کی کھجوریں میری آل پہ حرام ہیں. یہ سارے لاڈ پیار سارے سرکار نے یہاں چھوڑ دیے. کیوں؟ یہ یہاں منع کرنا ضروری تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سرکار نے تربیت فرما دی، بچپن سے تربیت تھی. اور آج کیا ہوتا ہے، بیٹا باہر سے چوری کر کے آئے نا، ماما کہتے ٹھیک ہے جانے دے، کسی کا تو مال مارا ہے، جوئے سے آ رہے ہیں پیسے، ٹھیک ہے جوئے آ رہے ہیں، جوئے لگتے، جوؤں کے مختلف انداز ہیں، چاہے وہ کبوتروں سے ہو، چاہے وہ کسی بھی میلے جھمیلے سے. ایک جوا لگا کے جب کیا جائے تو چلتا ہے. شراب کی آمدنی نری عین حرام آ رہی ہے، پتہ ہے جی ٹھیک ہے، بڑا مولا بڑی مال ہے، بڑی رحمت ہے، نعوذ باللہ. اور یہ رحمت نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. حرام مال جائے گا تو نماز کیا قبول ہوگی؟ 40 دن قبول نماز نے ایک رکمہ حرام سے. حضرت عظیم الشان بزرگ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بازار میں کھجوریں خریدنے کے لیے گئے. کھجوریں، جب کھجوریں لینے کی دکان پہ پہنچے، کھجوریں جب تو لبائیں، ان کا وزن کرایا تو ایک کھجور غلطی سے انہوں نے یہ سمجھا کہ میری ہے، لفافے سے گری ہے، اٹھا کے اپنے لفافے میں ڈال دی. حالانکہ ان کی نہیں تھی، لیکن شبے کی وجہ سے اٹھا کے رکھ دی. گھر آ کے وہ کھجور شبے والی کھائی نا، 40 دن سے نماز تہجد کی روحانیت چلی گئی. مزہ آ جائے گی، جس کو مزہ کہتے ہیں نماز میں مزہ آئے، اور مزہ کہاں ہے؟ اندر حرام جا رہا ہے، مزہ کہاں ہے؟ روحانیت تباہ ہو چکی ہے. انہوں نے وہ ایک شبے کی حرامگیری تھی، صرف شک کی کھجور تھی کہ میری ہے جو اس کی ہے، اس کے کھانے کی وجہ سے 40 دن سے عبادت تہجد کا مزہ جاتا رہا. مسجد میں تھے، ایک بار اللہ والوں کی وہاں جماعت پہنچی. اللہ والوں سے مراد یہ نہیں جو بھانگ چاس پیے تو اللہ والا بن جائے یا ہو صرف کرے اور اللہ کے دین کے نام کا نشان کا پتہ نہ ہو، اللہ با کا پتہ نہ ہو، شریعت کی دھجیاں اڑائے، یہ نہیں. جو اللہ والے قرآن و سنت کے مطابق جن کی تاریخ بیان کی گئی ہے. اولیاء اللہ کی جماعت تہجد کے وقت مسجد میں داخل ہوئی. جب وہ مسجد میں جماعت داخل ہوئی تو انہوں نے ابراہیم بن ادہم کو دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ جو بندہ کونے میں بیٹھا ہے یہ 40 دن سے اپنی عبادت میں لذت پاتا نہیں، اس کی لذت جاتی رہی ہے. 40 دن ہو گئے اپنی عبادت میں لذت نہیں پاتا. اب وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ مسٹیک اور غلطی کہاں ہوئی ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ کھجوریں لینے کے لیے ایک دکان پہ گئے تھے اور ایک کھجور یہ سمجھ کے کہ ان کی اپنے لفافے میں ڈال دی، حالانکہ وہ دکاندار کی تھی. اس شبے کی کھجور، شک کی کھجور کھانے کی وجہ سے 40 دن سے اس کی عبادت کا مزہ جاتا رہا. وہ تو ہے شک کی کھجور، جہاں سرے سے حرام اندر جائے، حرام پہ پلے، حرام پہ بڑھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث میں کہ وہ جسم، وہ گوشت جہنم کا سب سے زیادہ حقدار ہے جو حرام مال سے پلے اور بڑھے. تو جب اولاد کی تربیت ہی نہ ہو تو اولاد کیسے آگے جا کے ماں باپ کی فرما اولاد ہے؟ مال سکھایا تھا، باہر کے ملک میں چلا گیا، اب اس نے مال روک دیا کیونکہ اس کو مالدار بنایا گیا تھا. مالدار ہونے کے ساتھ دیندار بنایا گیا ہوتا، تربیت کی گئی ہوتی تو وہ ماں باپ کی طرف پیسے بھی بھیجتا، ان کا ادب بھی کرتا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی چومتا، لبیک بھی کہتا، 5 نمازیں بھی ادا کرتا، رمضان کے روزے بھی رکھتا، حج جب فرض ہوتا ادا کرتا، زکوٰۃ جب صاحب نصاب ہوتا ادا کرتا، رمضان کے روزے جب فرض ہوتے وہ بھی ادا کرتا، احکام شریعت پہ عمل کرتا، چہرے پہ سرکار کی سنت سجاتا، سر پہ امامہ مبارک سجاتا، سنت کا لباس پہنتا، شریعت پہ وہ عمل کرتا، ہر کام سنت کے مطابق کرتا. کیوں کہ تربیت ہی سنت کے مطابق ہوئی تھی. لیکن جب نہ ہوئی تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں اسکول میں جب بچے کو داخل کرایا جاتا ہے، اسکول نہ داخل کرایا جائے اور گھر بیٹھے پڑھ جائے گا؟ نہیں پڑھے گا. پہلی پڑھے گا، دوسری جماعت، تیسری، چوتھی، 5ویں، آج 10th پہ پہنچے گا، پھر 1st ایئر، 2nd ایئر، 3rd ایئر، اس طرح 14 FA MA جو بھی آپ تعلیم کرے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی تربیت ہوئی، اس کو سکھایا گیا.
یہاں ایک پیریڈ بھی 24 گھنٹے میں ماں باپ نے اولاد کا نہ لگایا کہ کلاس لگانی چاہیے. شام ہو رہا تو بیٹے آ جائیں, آپ نے کتنی نمازیں پڑھی, بیٹی آپ نے کتنی نمازیں پڑھی, کلاس لگے. اور ماں باپ کا عمل ہو پہلے, ایسے نہ ہو کہ ماں باپ بے نمازی ہو, ایسے خشکی کی کلاس لگائیں گے تو ماں بچے مذاق اڑائیں گے, اے دیکھو خود بے نمازی ہیں اور ہماری کلاس لگائی کہ نماز پڑھو. ماں باپ تہجد گزار ہوں گے نا تو بیٹا نمازی پکا ہوگا. چلو تہجد نہیں تو 5 وقت کی نماز ہی ادا کر لیں. جب وہ نمازی ہوں گے تو ماں باپ کی اس اچھے عمل کو دیکھ کے خود بخود وہ بچے بھی نمازی ہوں گے, اور ماں باپ ساتھ تربیت بھی کرتے رہیں, حکم بھی دیتے رہیں. یہ سرکار نے حدیث میں اسی بات کا حکم دیا اور قرآن میں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے اور گھر والوں کو آگ سے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہاں کو کرامت پیدا نہیں ہو جائے گی. اپنی تربیت دنیا میں, حسن عمل دنیا میں کرنا ہوگا. اولاد کی اور بیوی کی تربیت دنیا میں. بیوی کہاں جا رہی ہے, بیوی گانے سن رہی ہے, ٹی وی پہ ناچ گانے کی محفل لگی ہوئی ہے, یا گانے بانے کی محفلوں میں جا رہی ہے, اور شور بے فکر ہو کے بڑا ہے, ٹھیک ہے جاؤ عیش کرو, تو اس عیش کا بدلہ جہنم کی راہ ہے, کیونکہ تربیت نہیں ہے. برائی کی محفل سے روکنا فرض تھا, روک لینا تھا, روک زبردستی. مرد الرجال قوامون علی النساء, اللہ فرماتا ہے مرد عورتوں پہ نگران ہے, وہ زبردستی روک لے, اولاد کی تربیت کرے. یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے, سیٹ اپ ہو کے آگے اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ الحسنی والحسینی, یعنی آپ سید ہونے کے اعتبار سے حضرت امام حسن سے بھی آپ کا رشتہ اور حسین سے بھی رشتہ رضی اللہ عنہ. شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے باپ پتہ کون تھے؟ بڑی اہم بات آ رہی ہے. ان کے جو والد صاحب تھے, ایک بار دریا کے کنارے جا رہے تھے تو دریا کے ساتھ درخت, سیبوں کا ایک درخت لگا ہوا تھا, اور اس کی ٹہنیاں جس پہ سیب لگے دریا میں جھکے ہوئے جیسے, تو سیب الگ ہو کے دریا میں چلا گیا. جیسے ہو جاتے ہیں, ٹوٹ پکتے ہیں تو سیب گرنے لگ جاتے ہیں. وہ بہتا ہوا آگے گیا, تو انہوں نے آگے یہ کہیں پہ دشی ہوا سیب بہتا ہوا رہا تو انہوں نے اٹھا لیا. سیب کو کاٹ کے آدھا جب کھایا نا تو خیال ہے کہ سیب تو میں نے کھا لیا, لیکن یہ نہیں پوچھا کہ یہ کس کے باغ سے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, پوچھے بغیر میں نے پورا سے آدھا سیب کھا لیا. آدھا سیب نہیں کھایا, فوراً نفس کو ملامت کی اور وہاں سے اسی راستے پہ چلے جہاں سے درخت گرا تھا. جب وہاں پہنچے, معلومات نہیں کہ یہ کس کا درخت ہے اور کس کی ملکیت ہے, معلومات ہونے پہ اس کے گھر پہنچے اور اس کو کہا کہ اس طرح دریا کے ساتھ پانی کے ساتھ بہتا ہوا سیب تھا, میں نے کھا لیا تھا, وہ مجھے آپ معاف کریں, بخش دیں, وہ میں نے غلطی سے آپ کی اجازت بغیر کھا لیا. یہ ہے تربیت والدین کی. جب یہ کھانا, اس بندے نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ ہیرا ہے, یہ کوئی ہیرا انمول ہیرا آیا ہے. ایسے آدھا سیب بخشوانے کے لیے کون آتا ہے جو ویسے خود بخود گر کے جا رہے ہیں. اس نے کہا پھر ایک شرط پہ میں معاف کروں گا. اس نے کہا کہ ہیرا ہاتھ میں آیا ہے. دیکھیں تربیت کیسے ہوتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میری ایک شرط ہے, اگر وہ مان لو تو میں تمہیں وہ سیب آدھا جو تم نے کھایا بخش دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے تمہاری ہر شرط قبول ہے. یہ حضور غوث پاک کے والد ہیں, شیخ ابو صالح جنگی دوست ان کا نام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پھر ایسی ایک شرط ہے کہ میری ایک بیٹی سے تمہیں شادی کرنی ہوگی, لیکن حال یہ ہے آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ٹانگوں سے لنگڑی ہے. یہ تو بیکار ہے, یعنی یہ جو ہے بیکار کے سمجھے سے کوئی شے اس کی ٹھیک نہیں. سارا جسم مفلوج ہے, آنکھوں سے اندھا, کانوں سے بہر ہے. اس عورت سے کون شادی کرے گا, ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا. انہوں نے کہا مجھے قبول ہے, آپ آدھا سیب معاف کریں. انہوں نے کہا تو ہیرا ہے. انہوں نے شادی کر دی, حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں تھا, چونکہ ان کے ہاتھ ہیرا لگا تھا, ایک اللہ کا ولی ہاتھ میں آیا تھا سچ میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب شادی ہو گئی, جب وہ اپنی گھر دلہن کے پاس گئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے. ان کو نظر بھی آتا ہے, ان کے کان بھی ٹھیک ہے, ان کا جسم بھی ٹھیک ہے, نہ مفلوج ہے نہ کچھ. انہوں نے کہا یہ کیا, تمہارے والد نے تو یہ بتایا اور آگے کچھ اور معاملہ ہے. اس نے کہا اس لیے بتایا تھا کہ آنکھوں سے اندھی, اس لیے کہا تھا کہ میں نے کبھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا ہے. یہ ہے تقویٰ. اب آنکھوں کو پہلے سے ہی بچانا ہوگا. اولاد کو فلمیں دکھائیں اور کہیں کہ اولاد گناہ نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط مناظر دیکھ کے آدمی بچ کیسے سکتا ہے؟ آدمی پھنس جاتا ہے. شیطان اوپر ہے ہمارے اوپر, شیطان نفس اور شیطان دو بلائی ہمارے سر پہ ہیں.
اور یوسف علیہ السلام کو راجوید 13 پارے فرماتے ہیں وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو نفس کے شر سے بری نہیں بتاتا، مگر جو اللہ جل شان جس پہ رحم کرے اس پہ میرا رب رحم کرے. یہ آپ نے عارضی کے طور پہ فرمایا. تو نفس کی تربیت، اب وہ آنکھوں کی تربیت تھی کہ کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا انہوں نے. یہ حضور غوث پاک کی والدہ تھی جو ان کے نکاح میں آئی تھی. میں نے کسی کان کیوں بہرے اس سے خلاف اشارہ باتیں نہیں سنی، پاؤں سے کیوں لنگڑا وغیرہ کہا کہ یہ پاؤں کسی غیر غلط محفل کی طرف چل کے نہیں گئے. تو یہ تمام تقوی ان میں جمع تھا، اور آگے جن کی شادی ان سے ہوئی وہ صاحب تقوی تھے، آدھا سے بخشوانے کے لیے آئے تھے. حضور غوث پاک کے والد شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی جب ان سے شادی یہ تھی حضور غوث پاک کی والدہ، ان سے پیدا ہوئے تھے شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والے صاحب. تو یہ بچپن سے تربیت کا نام ہے. اب تربیت ہی نہ ہو، اولاد کو ایسے چھوڑ دیا جائے، جس محفل میں جا رہا ہے جہاں بیٹھ رہا ہے بھنگ ہے چرس ہے کدھر سے آ رہے سگریٹ منہ میں، بھائی یہ کیا ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں سگریٹ تیرے منہ میں کیسے آیا؟ یہ کس صحبت میں بیٹھ کے تو سگریٹ پی رہا ہے؟ سگریٹ کا مقام آگے جا کے کچھ اور ہوتا ہے. بچوں کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑوں کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، بچیوں کے نہیں. سگریٹ پینا جائز ہے، اگرچہ صحت اور لنگس کے لیے کینسر کا سبب ہے، پھیپھڑوں کے لیے، لیکن مکروہ تنزیہ ہے، گناہ گار نہیں ہے. لیکن وہ جو بچی کے منہ ہے یہ بہت خطرناک ہے. یہ کس محفل میں بیٹھا ہے؟ اس کی عمر نہیں ہے، سگریٹ منہ میں آ گیا، آگے جی چرس کا بھرا ہوا ہوگا، پھر چرس پہ چڑھ جائے گا. آگے اگر کوکین پہ چڑھ گیا، ہیروئن جس کو کہتے ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو گر کے مرے گا. پھر ایک بار اس کا کچ لے کے آنا، اس کی جان چھڑوانی مشکل ہے. بہت سخت. ایسے نشے آور آدمیوں کا حال آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھے، تڑپتے مرتے دیکھے، بہت بری طرح کے بیچارے مرتے، کیونکہ وہ چیز ان کے بدن میں جزء بدن بن جاتی. اب جب تک فائنلی علاج 6 مہینے کا نہ ہو بندہ بچ نہیں، تب تک جب وہ برے